بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالَ الصَّحَابَةُ أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَكَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہمارا آج کا جو درس ہے آپ تمام بھائیوں کے بہنوں کے علم میں ہے، تمام عزیزوں، نوجوانوں، بچوں کے علم میں ہے کہ یہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سیریز ہے، اور اس سلسلے کی پہلی تمہیدی مجلس اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے آپ کے ہاں ہوئی تھی. اس سلسلے کی آج کی یہ مجلس دوسری کڑی ہے عظمت صحابہ سیریز کی، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم یہ سمجھیں گے کہ صحابہ کون ہیں، صحابہ اس کا لفظ کا معنی کیا ہے، صحابہ کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کون لوگ مراد ہوتے ہیں، کون سی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کون لوگ صحابہ کی فہرست سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سے صحابہ کے معنی مفہوم کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اگر موقع رہا تو صحابہ کرام کے فضائل مناقب کے سلسلے میں اللہ کی کلام کی آیات پر تھوڑی گفتگو ہوگی، اور پھر ایسے ہی بالترتیب صحابہ کرام کا مقام آیات قرآنی میں، صحابہ کرام کا مقام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر آگے کی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. تو سب سے پہلے آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آج گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب ہم صحابہ کہتے ہیں نا، صحابہ، تو ایسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا معنی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے ساتھ میں جو رہے وہ صحابہ ہیں. صحابہ کا جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ باریکی میں نہیں جائیں گے تاکہ گرانی نہ ہو، لیکن کم از کم صحابہ کا لفظ، صحابی کے لفظ کا معنی ہمارے سامنے آنا چاہیے. تو ایسے بھی صحابہ، صحیبہ یصحبو عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے صاحب بنا ہوا ہے. ایک تو اردو میں استعمال ہونے والا لفظ صاحب ہے، اس سے یہاں کوئی بحث نہیں ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ صاحب. صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ساتھ میں رہنے والے کو صاحب کہتے ہیں. اب اس لفظ کی جو جمع آتی ہے پلورل، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھی، اور اس کی جو جمع ہے یعنی بہت سارے ساتھی اگر بیان کرنا ہو تو عربی زبان میں کئی ایک الفاظ ہیں اس کی پلورل کے لیے، جمع کے لیے. اس مثال کے طور پر ایک لفظ سب سے آسان ہے اصحاب. صاحب کی جمع کیا ہے؟ اصحاب. اور ہم لوگ سنتے بھی ہیں اللہ کے نبی کے اصحاب وعلی آلہ واصحابہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. تو اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، یعنی بہت سارے ساتھی. ایسی ایک لفظ ہے صحب وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم لوگ بہت سارے علماء کی زبان سے بھی سنتے ہیں کہ جب وہ حمد و صلات پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایسے ہی ایک بہت مشہور لفظ جو اردو میں استعمال ہے سب سے زیادہ، وہ ہے صحابہ.
صحابہ کا لفظ بھی یہ صاحب کی جمع ہے. صاحب ایک ساتھی کو کہتے ہیں اور صحابہ بہت سارے ساتھیوں کو کہتے ہیں. جیسے صحب اصحاب ایسے ہی صحابہ. اب ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ دیکھیے صاحب کا جو لفظ ہے نا اس وزن پر اور بھی عربی زبان کے الفاظ ہیں, ان کے پلورل کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں. کون سے الفاظ؟ صاحب کی جمع صحبہ اصحاب. لیکن صاحب کی جمع یا صاحب کے وزن پر آنے والے ورڈز کی جمع صحابہ کا جو وزن ہے نا, صاحب کی جمع کیا ہے؟ ایک صحابہ. صحابہ عربی زبان میں اس کا وزن کیا ہے؟ فعالہ. اس لفظ اس وزن پر کوئی لفظ نہیں ہے عربک ڈکشنری کے اندر. ایک ہی لفظ ہے, وہ ہے صحابہ. صاحب کا مطلب ساتھی, سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جمع صاحب بھی آتی ہے, اصحاب بھی آتی ہے, اور ایک مشہور کیا آتی ہے؟ صحابہ. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ایک ہی لفظ ہے صاحب عربی زبان کے اندر جس کی جمع صحابہ کی وزن پر آتی ہے. اسی لیے آپ کو کوئی اور لفظ اس معنی میں اس وزن پر آپ کو عربی زبان میں نہیں ملے گا. اور یہ بات کسی ہم آپ نے نہیں کہی ہے, بلکہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر امام ابن الاسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے ایسا لگتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب عربک الفاظ کی روٹ اور سب باریکیاں بتانے کی کیا ضرورت ہے, بلا وجہ ذہن پر بھاری ہو رہا ہے, طبیعت پر گرانی ہو رہی ہے. تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جاننی چاہیے کہ جب کسی بھی لفظ کی لٹریری میننگ آپ کو بتانی ہوگی, اس کا لٹریری معنی, اس کے لفظ کا معنی آپ کو جاننا ہوگا, تو دنیا کے کسی بھی زبان کا کوئی ورڈ ہو اس کا روٹ آپ کو جاننا ضروری ہوگا. جب تک آپ اس کے روٹ کو نہیں جانیں گے نا کہ یہ لفظ اصل میں نکلا کہاں سے, اس کا اصل, اس کی جڑ کہاں ہے, تب تک آپ اس لفظ کا معنی سمجھ نہیں سکیں گے. تو یہ کسی بھی زبان کے لفظ کی بات ہے, صرف عربی زبان کا مسئلہ نہیں ہے. عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف, یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ عربی زبان میں اللہ کا کلام قرآن کریم اترا, جو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. عربی زبان میں, عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کی زبان عربی تھی. اسی اعتبار سے ساری دنیا جسے اللہ کا اصل دین سیکھنا ہے, اسے اس دین کے اصل زبان, جو اس کا اصل سورس اور اس کا مرجع ہے, سرچشمہ ہے, اس عربی زبان کو سیکھ کے ہی اس کا دین آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ ہم لوگ اگر عربی زبان کے علاوہ سے ٹرانسلیشن سے اگر سوچیں کہ اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں ایکچولی 100% سمجھ لیں, تو یہ امپاسبل ہے, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. آخر ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ ہمیں یا ہمارے علماء جن سے ہم کنسلٹ کریں, رجوع کریں, ہم ان سے بات کریں تو ہمیں وہ اصل عربی زبان میں جو اللہ کا دین ہے, اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کا فرمان, اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی, ان کی گفتگو, ان کے اقوال, وہاں سے سچ مچ کیا ہے اصل اللہ کے دین کا معنی, اللہ کے کلام کی آیت کا معنی, اللہ کے نبی کی حدیث کا معنی, تب جا کر کے ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی صحیح معلومات ہو سکتی ہے. ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کے بعض ورڈز ایسے قرآن کریم میں آئے, کبھی کبھی بعض ورڈز ایسے قرآن کریم میں آئے کہ پہلے مرحلے میں اس عربی زبان کے جاننے والوں کے لیے بھی وہ اجنبی تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, فاکہہ کے معنی میوہ کے ہوتے ہیں, میوہ پھل جو ہوتے ہیں نا, فروٹس, یہ فاکہہ ہے. اب ابا یہ کس معنی میں ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اب عرب کے لوگوں کے بیچ میں اللہ کا کلام اتر رہا ہے اور عربی زبان میں اتر رہا ہے, اس کی کنارے کے سارے الفاظ کے معنی کو لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک لفظ سے بیچ میں ایسا آیا جس کا معنی انہیں نہیں معلوم ہے. تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں, اللہ کے نبی ہم نے فاکہہ کا معنی تو جان لیا, لیکن الاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا معنی سمجھا کہ الاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
جو جانوروں کو چارہ دیا جاتا ہے. بھئی ہم تو پھل اور میوے کھا لیتے ہیں. پھل میوے کا مطلب یہی فروٹس نہیں ہوتے ہیں. یہ دال چاول گیہوں جو اناج ہے نا، اناج غلہ، یہ بھی پھل ہے. اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرات اور فواکہ، میوے کے لفظ سے یاد کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں. تو یہ ہماری غذا ہو گئی، ہمارا چارہ ہو گیا. لیکن ہمارے جانوروں کا، مویشیوں کا چارہ کیا ہے؟ ان کو بھی تو چارہ چاہیے. تو الاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چارہ. جو گھاس پھوس ہے نا، جو جانوروں کو دی جاتی ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو الاب کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عربی زبان کو اچھی طرح سے آدمی نہیں سمجھے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، قرآن کو، سنت کو، صحابہ کی زندگی کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھے گا. یہ بہت بنیادی بات ہے، یاد رکھیں. ابھی اس پر ہم گفتگو کریں گے تو بات لمبی ہوگی. صرف ایک بات اشارہ کر دوں. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جس کو عربی زبان آتی ہے، بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے غیر عربی زبان میں گفتگو کرنا درستی نہیں. اتنی اہمیت ہے عربی زبان کی. یہ کوئی دیگر زبانوں کی طرح کوئی زبان تھوڑی نہ ہے. یہ اللہ کے دین کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اس کو سیکھنا عبادت ہے. اگر اللہ کے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم اس کو پڑھیں تو عربی زبان کی اساس، بنیاد، اس کے لٹریری الفاظ، اس کے الفاظ کے معنی، اور پھر جب الفاظ کے معنی ہم کو معلوم پڑ جائیں گے کہ عربک لینگویج میں اس لفظ کا معنی کیا ہے، تو اب اس کے بعد وہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو قرآن میں وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، وہ اللہ کے کلام کی آیت سے پتہ چلے گا، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے پتہ چلے گا. وہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا، لیکن وہ لفظ اب شریعت میں استعمال ہو گیا، تو شریعت میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے. الصلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الصلاۃ کا لفظ عربی زبان میں دعا کے معنی میں، لیکن اب الصلاۃ قرآن کریم میں آیا. اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو. تو اگر صلاۃ کا معنی دعا ہے تو دعا کیسے قائم کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر وہ لفظ اب جب قرآن میں استعمال ہوا تو اس کا ایک ورڈ کی میننگ کے آگے بڑھ کر کے ایک اسلامی شریعت کا اس کا معنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امساک، کسی چیز کو روک دینا یا کسی چیز سے رک جانا. روک دینا، رک جانا. اب عربی زبان میں استعمال ہوا روکنے رکنے کے معنی میں، اور قرآن کریم میں استعمال ہوا الصوم، الصیام، حدیثوں میں استعمال ہوا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا معنی تو روکنا ہے، رکنا ہے، لیکن قرآن میں حدیث میں استعمال ہوا تو اب کس معنی میں استعمال ہوا؟ اب اس کی ایک پوری اصطلاحی میننگ ہے. رکنے کی میننگ ہے اس کے اندر، لیکن کیسے رکنا، کس چیز سے رکنا؟ تو اب ہے کھانے سے، پینے سے اور دیگر چیزوں سے. اس میں جو چیزیں حرام ہیں اس سے بھی، جو چیزیں حلال ہیں اس سے بھی، شہوت حلال سے بھی. حرام سے تو بچنا ہی ہے، رکنا ہی ہے. حلال شہوت سے بھی اپنے آپ کو رکنا ہے. پھر کب سے کب تک رکنا ہے؟ کہ 24 گھنٹے رکنا ہے، 48 گھنٹے رکنا ہے، ایک ہفتے رکنا ہے، کتنے دن رکنا ہے؟ اب یہ اسلامی شریعت کے اندر صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے نا کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے، کیوں عربی زبان کی اہمیت ہے، اور کیوں عربی زبان سیکھنے کے بعد اسلامی شریعت. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ صرف عربی زبان جان کر کے شریعت نہیں جان سکتا ہے کوئی آدمی. عربک لینگویج سیکھ لے گا تو عربی زبان تو سمجھے گا، لیکن عربی زبان جب شریعت کی زبان بن گئی تو شریعت کی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہے وہ قرآن بتلائے گا، اللہ کے نبی کی سنت بتلائے گی، صحابہ کرام بتلائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اسلام میں آیا تو کس معنی میں استعمال ہوا. اس لیے صرف عربک زبان سے بھی قرآن کریم سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا. ہم نے اس سے پہلے بھی غالباً اشارہ کیا ہے کہ ایک فکر ایسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور آج بھی چل رہی ہے. اور اس وقت تو چونکہ میڈیا کا یہ دور ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو اگر ہم سمجھ لیں تو قرآن کریم کو سمجھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. ورڈ پڑھ کر کے قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے. ورڈ پڑھ کر کے اس کا عربی زبان میں اس ورڈ کی میننگ تو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس لفظ کو بول کر کے وہ معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اللہ کے کلام کی تفسیر نہ جانیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں نہ جانیں، صحابہ کرام کی سیرت نہ جانیں، تب تک ہمیں قرآن کریم کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ سب غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے. کوئی عربک ڈکشنری دیکھ کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتا، کوئی عربک ڈکشنری دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہیں سمجھ سکتا.
یہ غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے۔ لوگ یہ بات بار بار کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں اتنا لمبا چوڑا مسئلہ بنایا جا رہا ہے؟ عربک زبان کے روٹس ہیں، جیسے ہر زبان کے روٹس ہوتے ہیں ایسے عربک زبان کے بھی روٹس ہیں۔ الحمد، یہ اس کا روٹ ہے ہا میم دال۔ اب اس سے جتنے ورڈز آئے ہیں، اگر ہم نے ہا میم دال کا معنی جان لیا تو اس روٹ سے آنے والے سارے ورڈز کی میننگ جان لیں گے۔ ہم حامد کا معنی جانیں گے، محمود کا معنی جانیں گے، محمد کا معنی جانیں گے، احمد کا معنی جانیں گے، حماد کا معنی جانیں گے، حمود کا معنی۔ لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ایسے تو پورے قرآن کریم کے ہم 100 200 500 1000 ورڈز ہم بنا لیں گے، روٹس نکال لیں گے تو سارا قرآن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ باتیں میں ایسے نہیں بیان کر رہا ہوں، صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا۔ یاد رکھیں ان کا پورا رول ہے صحابہ کرام کا، اللہ کے دین کو سمجھنے، سمجھانے، پوری امانت کے ساتھ آگے کی طرف بڑھانے اور امت کے اگلوں کو ہلاکت سے، ضلالت سے بچانے کے لیے۔ ان صحابہ کرام نے سب سے پہلے عربک زبان بھی سمجھنے والے، اور اس کے بعد نبی کے سامنے بیٹھ کر کے سب سے پہلا بیچ ہے جس نے قرآن کو بھی سنا اور سمجھا، پہلا بیچ ہے جس نے صحابہ جس نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی سمجھا۔ اس لیے یہ بات یہاں پر آ گئی۔ بات یہ چل رہی ہے کہ صحابہ کرام کی بات چل رہی تھی نا، کہ عربی زبان میں صرف صحابہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو صاحب کے پلورل کے لیے صحابہ کی وزن پر استعمال ہوا ہے، اور کسی بھی لفظ کے لیے آپ کو صحابہ کی طرح فعالہ کی وزن پر کوئی ورڈ نہیں ملے گا۔ اچھا، اب یہ جو صاحب یا صحابہ کا جو لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صحابی یعنی ایک ساتھی نبی کا، اللہ کے نبی کا ساتھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے دن ساتھ میں رہے تو اس کو صحابی کہا جائے؟ کتنے دن ساتھ میں رہے، کتنے گھنٹے ساتھ میں رہے، کتنے سال ساتھ میں رہے؟ یعنی ساتھی ہونے کے لیے، صحابی ہونے کے لیے، صاحب ہونے کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے دن کے لیے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ آگے اس پوائنٹ کو اگر آپ نے سمجھا تو آگے بہت ساری گمراہیوں کا مسئلہ حل ہوگا، سمجھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ یہ بڑے پروپیگنڈے کیے گئے اس مسئلے کو لے کر کے بھی کہ وہ فلاں صحابی تو برس سے اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہے، فلاں صحابی اللہ کے نبی کی وفات سے 3 سال پہلے اسلام لائے اور ساتھی بن گئے، تو کہاں 30 سال 40 سال 50 سال کا ساتھی، اور کہاں 2-3 سال پہلے ساتھی بن گیا؟ دونوں کا مقام ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی گمراہیاں جو پھیلائی گئی امت کے اندر، اور ساتھی ہونے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود میرے بھائیوں ان کی تنقیص کی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے بارے میں ٹپڑیاں کی گئی۔ یہ مسئلہ بھی یہیں سے حل ہوگا جب ہم صحابی کا معنی سمجھ لیں گے۔ یاد رکھیں، صاحب جب کہا ساتھی تو اس میں کوئی بھی ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی آپ کا ساتھ پایا، چاہے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، اس سے بھی کم زیادہ، یا کسی کو 2 دن نبی کا ساتھ ملا، کسی کو 1 دن نبی کا ساتھ ملا، کسی کو 1 مجلس نبی کا ساتھ ملا، کسی کو 1 منٹ کے لیے نبی کا ساتھ ملا، تو وہ بھی صحابی ہے۔ کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس کوئی کہ وہ الگ کر دے کہ جس نے ایک جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، وہ صحابی نہیں مانا جائے گا۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک نظر بھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یا اگر وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، سپوز نابینا تھا کوئی، تو دیکھ تو نہیں سکتا ہے، لیکن ملاقات کر لیا۔ کیا ملاقات کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی نابینا ہے، یہاں ساتھ میں آ کر، سامنے آ کر کے سلام کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے اور بات چیت کر رہا ہے، خیریت پوچھ رہا ہے، خیریت دے رہا ہے، لے رہا ہے، تو ملاقات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب یہ چیز کسی ٹائم پیریڈ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، 1 سال 6 مہینہ، اس سے کم، اس سے زیادہ، 1 ہفتہ، کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ نَظْرَةً وَاحِدَةً، ایک نظر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو ساتھی ہو گیا۔ یہ یاد رہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز خالی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس لٹریری میننگ میں،
کہ ساتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی، ایک مرتبہ بھی، ایک ملاقات بھی اگر ہو گئی تو ساتھی بن گیا ہو۔ ہم اپنی اردو بھاشا اور اپنے کلچر میں نہ جائیں کہ ہم تو ساتھی اس کو کہتے ہیں جو سال بھر، 6 سال 2 سال 6 مہینہ اس سے کم زیادہ ساتھ رہتا، اس کو ساتھی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ اسلام کے اندر اور عربی زبان میں میننگ سمجھ رہے ہیں ہم کہ کسی کو صاحب، صحابی یا صحابہ کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ امت کے ائمہ کی باتوں کا خلاصہ ہے۔ ممکن ہے آج ہم اسے پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے تو آئندہ ہفتے میں پڑھیں گے، لیکن ہم اسے پڑھیں گے، گزریں گے۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، کس امام نے یہ بات کہی ہے؟ اتنی باریکی سے صحابہ کے لفظ کو، صحابی کے لفظ کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اسی بات کو نہیں سمجھا تو آگے صحابہ کے خلاف اتنا طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنا طوفان کھڑا کیا گیا ہوتا۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اب ہم بات کر رہے ہیں ساتھی، صاحب۔ اب آگے بات کر رہے ہیں ہم نبی کا ساتھی۔ ابھی جو بات چل رہی تھی وہ کسی کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ایک ملاقات آپ سے کر لے تو اس کو آپ کا صاحب کہا جائے گا، آپ کا ساتھی کہا جائے گا، میرا ساتھی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب جب ہم اس لفظ کو عربی زبان سے نکلنے کے بعد ایک طبقے پر بول رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وقت آپ کے جیتے جی، آپ کے آس پاس، ارد گرد، آپ کے سفر، حضر، خلوت، جلوت، رات دن اور صلح جنگ، ہر وقت آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کے لیے جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نبی کے ساتھی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ تو ساتھی کی ڈیفینیشن تھی عربک لینگویج میں، لیکن نبی کے ساتھی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام بخاری، امام علی بن المدینی، حافظ ابن الصلاح، حافظ ابن کثیر، بہت بڑی تعداد ہے ائمہ کی، وہ سب ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، یعنی وہ الفاظ پڑھیں گے تاکہ آپ کے سامنے وہ آ جائیں چیزیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یعنی اس کی پہچان حافظ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اہل علم کے ہاں سب سے زیادہ معروف، سب سے زیادہ مختصر اور سب سے زیادہ جامع مانا جاتا ہے، جو تعریف ڈیفینیشن مانی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردۃ علی الاصح۔ یہ اس کی ان کی ڈیفینیشن، اس کی میننگ سمجھیں۔ یہ صحابی کی تعریف ہے، صحابی کی ڈیفینیشن۔ صحابی ہے کیا؟ کس کو صحابی کہتے ہیں؟ صحابی کی پہچان کہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کون ہے صحابی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، مؤمنا بہ، اس حال میں کہ آپ پر ایمان رکھنے والا ہو، ایمان کی حالت، آپ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ سے ملاقات کرے، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت آئے، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ، چاہے بیچ میں اگر فرض کر لو کہ وہ مرتد ہو گیا ہو، اسلام سے ہٹ گیا ہو اور پھر دوبارہ اسلام لے آیا ہو، تو اس نے جو ایمان کی حالت میں پہلے اللہ کے نبی سے ملاقات کی تھی نا، اگر وہ مرتد ہو گیا تھا، اگر مرتد ہی رہ جاتا، اسلام دوبارہ نہ لاتا، تو صحابی نہیں کہلاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حالت میں ملاقات تو کیا لیکن موت ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی۔ لیکن اگر فرض کرو مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا اور پھر اسلام لے آیا، پھر کیا ہو گیا؟ اسلام لے آیا، تو اسلام دوبارہ لے آنے کی وجہ سے اس نے جو پہلی بار اللہ کے نبی سے ملاقات کی تھی اس کا اعتبار رہے گا، کیونکہ گرچہ مرتد ہو گیا تھا لیکن موت جب آئی ہے تو پھر وہ اسلام لا چکا تھا، اسلام کی حالت میں موت ہوئی ہے۔ تو اب 2-3 باتیں آپ سمجھیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے۔ ملاقات کا لفظ یاد رکھنا،
یہ نہیں کہا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اگر یہ ورڈ استعمال کرتے تو نابینا صحابی باہر نکل جاتے. اس سے نابینا صحابہ کرام اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتے کیونکہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اس نے ملاقات کا ورڈ استعمال کیا. یہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، تو نبی سے ملاقات کرے کہا. اب یہ ملاقات چھوٹی بڑی، سال 6 مہینے 2 سال 10 سال 20 سال، بڑی سے بڑی ملاقات اور ایک بار کی ملاقات دوبارہ پھر ملاقات کبھی نہیں ہوئی. ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد 10 20 سال 50 سال زندہ رہا، اس کے بعد اس کی ایمان کی حالت میں موت ہو گئی. وہ صحابی ہے. وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے. اچھا، تو ملاقات کرے، جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے مؤمنا به، ایمان کی حالت میں. اب یہاں دوسرا مسئلہ سمجھنا ہے. اب جیسے بھی بات آئی تھی نا کہ جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے، اگر نابینا ہوگا تو دیکھ تو نہیں پائے گا لیکن ملاقات کرے گا. بہت سارے کئی صحابہ کرام نابینا تھے. سب سے مشہور نام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور نابینا تھے. آپ سارا واقعہ جانتے ہیں ان کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ مرتبہ اپنی عدم موجودگی میں، جب آپ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، مدینے کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آپ نے انہیں ذمہ داری سونپی تھی. 1 سے زیادہ مرتبہ. لیکن اگر دیدار کی بات کریں تو چونکہ نابینا ہے تو اللہ کے نبی کو تو دیکھا ہی نہیں. لیکن ایک بار نہیں، 10 بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو مدینے کا ذمہ دار بنایا. عبداللہ، ہم تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ مدینے میں رہنا، مدینے کے حالات پر نظر رکھنا، دیکھ ریکھ کرنا، سرپرستی کرنا، کوئی معاملہ ہوگا تو اس کو اچھے سے سلجھانا، اور ہم آئیں گے تو کوئی بات ہوگی تو ہمیں بتلانا. ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مؤمنا به، ایمان کی حالت میں. دوسری شرط ہے بڑی. صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہو، اور جب ملاقات ہوئی ہو تو ایمان کی حالت میں ہوئی. ایک آدمی نے ملاقات کی لیکن ایمان کی حالت میں اس ٹائم پر نہیں تھا. ایمان کب لایا؟ بعد میں لایا. صحابی ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا ضروری تھا. تو جب ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کی بات آ گئی صحابی کے ڈیفینیشن میں، تو وہ سارے لوگ باہر نکل گئے جنہوں نے ملاقات تو کی نبی سے لیکن کفر کی حالت میں ملاقات کی. ابو جہل ابو لہب ملاقات کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے مشرکین ملاقات، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن معیط ہے وغیرہ، کتنے سارے لوگ ہیں. تو مشرکین تھے، کفار تھے، ملاقات بھی علیہ السلام سے کی لیکن ایمان کی حالت میں نہیں کی. اس لیے وہ 10 سال بھی 20 سال بھی 50 سال بھی ملاقات کی ہوں لیکن ایمان کی حالت میں نہیں کیا، اس لیے وہ کبھی بھی صحابی کی فہرست میں نہیں آ سکتے. جبکہ ساتھ میں تو رہے ہی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، یہ مجلس وہ مجلس، سفر حضرت، بہت ساری ملاقاتیں ہوتی تھی لیکن ایمان کی حالت میں. اس لیے وہ بھی نکل گئے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات نہ کیے ہوں. اس کے بعد آخری بات کیا تھی؟ وہ مات علی ذالک، اور اسی حال میں اس کی موت ہوئی ہو. یعنی ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور جب موت ہوئی ہو تو ایمان کی حالت میں رہا ہو. اس سے وہ لوگ بھی باہر نکل جائیں گے جو لوگ دنیا سے جائیں اور ایمان کی حالت میں نہ جائیں. نبی کو دیکھا رہا ہو، نبی علیہ السلام کو دیکھا رہا ہو یا ملاقات کی رہی ہو، لیکن جب ملاقات کی تو ایمان کی حالت میں تھے لیکن جب موت ہوئی تو مرتد ہو کر کے موت ہوئی مثال کے طور پر، تو ایسے لوگوں کو بھی صحابی کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا. اہل کتاب تھے بہت سارے، یہود نصارہ تھے کہ نہیں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، بات چیت کی، بیٹھے، ملاقات کی، لیکن کیا وہ صحابی ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی اس وقت تک، اس لیے اس نبوت سے پہلے جن لوگوں نے آپ سے ملاقات کی ہے وہ بھی آپ کے صحابی نہیں ہو سکتے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی آپ کا ساتھی ہونے کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں. ہماری بات سمجھ میں جو آئی، ان باتوں سے جو باتیں ہم لوگوں نے پڑھی، اس سے 2 بات سمجھ میں آئی. سارا معاملہ اللہ کے نبی کے صحابی ہونے کا اسی پر ڈیپینڈ ہے، اسی پر موقوف ہے کہ آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو، کم پایا ہو، زیادہ پایا ہو،
1 दिन 2 दिन साल उससे भी ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम भी है, एक मुलाकात भी अल्लाह के नबी से की है तो उसे साथी कहा जाएगा। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई है तो कोई कितना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, आप पर दरूद पढ़े, आपकी सुन्नतें बार बार दोहराए, आपकी हदीसें पढ़े, आपके ऊपर उतरी हुई किताब कुरान करीम को पढ़े, उसकी तालीम दे, दावत दे, हमेशा इबादत करे, बंदगी करे, आपसे मोहब्बत रख, सब कुछ करे, वो बहुत कुछ नेक हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी का सहाबी नहीं हो सकता है। ये बहुत बुनियादी मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पढ़ी गई है, एक हदीस आपके सामने पढ़ी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हुए दुआ पढ़ी। आपने क्या पढ़ी? हम सब भी पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीन। कई एक रिवायतें हैं, एक रिवायत ये भी है, दार कौमिन मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। सलामती हो तुम पर, सलामती हो तुम पर, अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीन, ईमान वालों के घर वालों, ईमान वालों के घर। अब ईमान वालों के घर, जिंदगी में भी ईमान वालों के घर और मरने के बाद भी ईमान वालों के घर, यानी क्या मतलब? ईमान वाले हैं आप और आप दुनिया से जा चुके हैं और आपका घर अब ये है, कब्रें, ये आपकी मंजिल है, आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो। व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, और हम भी इंशाअल्लाह आप लोगों से मिल जाने वाले हैं, यानी आप आगे हैं तो पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, हमारी भी मौत आएगी। उसके बाद अल्लाह की, ये तो दुआ हो गई, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया। आपने फरमाया वदिदना अन्ना कद रअयना इख्वानना, अल्लाह हमारी तमन्ना है कि काश हम अपने भाइयों को देखते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वदिदना अन्ना कद रअयना इख्वानना, हमारी तमन्ना है, हमारी चाहत है कि काश हम अपने भाइयों को देखते। जब अल्लाह के नबी ने बात बयान फरमाई तो फौरन सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी अवलसना इख्वानक, अल्लाह के नबी क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि काश हम अपने भाइयों को देखते? तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो हमें देख ही रहे हैं, हम आपके साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप तो हमें देख रहे हैं, फिर आप ये तमन्ना क्यों कर रहे हैं काश हम अपने भाइयों को देखते? क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे भाई नहीं मेरे साथी हो, मेरे भाई नहीं मेरे साथी। अंतुम अस्हाबी, अंतुम अस्हाबी, आप लोग तो मेरे साथी हैं। व इख्वानुना अल्लदीना लम यातू बादू, हमारे भाई तो वो हैं जो अब तक आए ही नहीं हैं, हमारे भाई वो हैं जो अब तक नहीं आए हैं। यानी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को देख लेने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले, आपसे मुलाकात करने वाले कौन है? साथी। तो सहाबी के लिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तुम तो मेरे सहाबी हो, तुम तो मेरे, अंतुम अस्हाबी, तुम लोग मेरे साथी हो। तो साथ के लिए बुनियादी चीज क्या है? मुलाकात। और साथ बुनियादी चीज क्या है? ईमान की हालत में मुलाकात। और बुनियादी चीज क्या है? ईमान ही की हालत में मौत होना, खात्मा होना, ये सारी चीजें एकदम बुनियादी। अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी ईमान के बगैर मुलाकात करे, सहाबी नहीं हो सकता, है कि नहीं? ईमान की हालत में मुलाकात करे लेकिन मुर्तद हो जाए तो भी सहाबी नहीं हो सकता। और इसी तरीके से सारी शर्तों को हम तीनों नुक्तों को अगर हम फिट करें तो एकदम तय हो जाएगा कि इस मकाम में कोई और शामिल नहीं हो सकता। जिंदगी भर हम आप सजदे में सर टेके रखें, पूरी उम्र सजदा, अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, अल्लाह तबारक व तआला से रोएं, गिड़गिड़ाएं, गिरियावजारी करें, हमारी आंखों के आंसू खुश्क हो जाएं, हम अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे तो, बड़े से बड़े नेक बंदे तो बन सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जो मकाम है वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। तो वो रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, ये मकाम जो अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। अब मसला ये है, ये बात चल रही बार बार, साथ में रहने वाले, मुलाकात करने वाले, तुम मेरे साथी हो, मेरे भाई वो हैं जो अभी तक आए नहीं हैं।
یعنی جو ایمان والے میری امت کے رہیں گے لیکن ملاقات میری ان سے نہیں ہوئی ہے، وہ میرے بھائی ہیں، ابھی تک نہیں آئے ہیں، یعنی مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، مجھ سے ملاقات کے بغیر جو بھی ایمان والے ہیں وہ کون ہیں میرے؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ ساتھی کیسے بن گئے؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان، علی اور ان کے علاوہ 6 اور سب ملا کے 10 مبشرہ اور اہل بدر، اہل بیت رضوان اور سارے صحابہ، یہ ساتھی بنے کیسے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑی جلدی لوگ تبصرے کرتے ہیں، تبصرے کا دور ہے، صبح شام 8 گھنٹے اگر موبائل ہاتھ میں رہتا ہوگا تو 6 گھنٹے تو ہم سب سیاسی تبصرے، ٹپڑیاں اور یہ کیا بولا وہ کیا بولا، 8 10 گھنٹے لوگ دنیا کی بکواس تو سنتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ درس قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی، کوئی بیان سننے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے علماء کرام کی تقریریں ہیں ہمیں سننے کی اور استفادہ کرنے کی، تو الا من رحم اللہ، یہ استثناء ضروری ہے۔ میں عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ ساتھی کہاں سے بن گئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ اب ہجری تو بتا نہیں پائیں گے کیونکہ ہجرت کا معاملہ تو ہجرت سے شروع ہوا ہے، تو وہ سال تو لا نہیں سکتے ہمیں لازماً کیا لانا پڑے گا؟ عیسوی سال لانا پڑے گا۔ وفات پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور تھوڑی سی اور زیادہ مطلب قریب کرنے کے لیے، پرفیکٹ بتلانے کے لیے اور کیا لکھتے ہیں سیرت والے؟ عام الفیل، عام الفیل ہے کہ نہیں؟ عام الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو عام الفیل وہ سال جس سال ابرہا یمن کے حاکم نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کے پاس لا کر کے ٹیک دیا، اسی سال وہ 571 عیسوی کا سال تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا، تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ساتھی بنے وہ بھی تو آس پاس ہی پیدا ہوئے ہوں گے، کوئی 71 میں تو کوئی 65 میں، کوئی 72 میں، کوئی 75 میں، کوئی 80 میں، کوئی 85 میں، 82 میں، کوئی 601 2 کے بعد پیدا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوا۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھی ہوئے وہ انہی لوگوں میں سے تو تھے کہ نہیں تھے؟ جو ایمان لائے، آپ سے ملاقات کی اور پھر بعد میں موت بھی ان کی ایمان پر ہوئی ہوگی، وہ نبی کے صحابی ہو گئے۔ تو اگر ہم لوگ بھی اسی وقت پیدا ہو گئے ہوتے تو ہم لوگ بھی اگر اس ٹائم پیدا ہوئے ہوتے صحابی بن جاتے کہ نہیں بن جاتے؟ بنتے کہ نہیں بنتے؟ ارے عجیب مسئلہ ہے، ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، پورا سارا معاملہ اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس وقت پیدا ہو جاتے، ہم ہے ہی نہیں اس لائق، اس سینے میں اتنی گندگی ہے نا، تو اس وقت پیدا ہونے کے لائق نہیں ہیں ہم۔ اگر ہوتے تو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ضرور، تھے نہیں اس لائق اس لیے پیدا نہیں ہوئے اس وقت۔ اس لیے مفروضہ غلط ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کے وقت جو لوگ پیدا ہو گئے، اسی زمانے میں پیدا ہو گئے، رہے اسی آس پاس آئے گئے، تو وہی صحابی ہو گئے۔ اگر ہم پیدا ہو گئے ہوتے اس زمانے میں تو ہم ہی صحابی ہو جاتے۔ یہ تو اتفاق ہے بائی چانس کہ وہ پیدا ہو گئے تو وہ صحابی ہو گئے، اگر ہم پیدا ہو جاتے تو ہم صحابی ہو جاتے۔ ایسے ہی نبی کے صحابہ کو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ بائی چانس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ صدفتاً ایسا ہو گیا کہ بھئی اب اسی زمانے میں وہ لوگ تھے تو اب انہی کو مل گیا یہ مقام، ہم پیدا ہو جاتے تو ہمیں مقام مل جاتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بائی چانس ہم اس ٹائم پیدا ہوتے، وہ اس وقت پیدا ہوتے۔ ایسے بائی چانس کا اتفاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جن نگاہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع، ملاقات کا شرف ملا نا، وہ اتفاقی طور پر نہیں مل گیا۔ جیسے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے چن کر کے نکالا، سلیکٹ کیا، ایسے آپ کے ساتھی ہونے کے لائق کون تھا انہیں بھی سلیکٹ کر کے نکالا۔
صحابیت کا مقام ایسے تھوڑی نہ ہے. ایسے نہیں کہ بس زمانے کی بات. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے, فلاں فلاں بھی لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں اس دور میں, تو ہم اور وہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں. ایسے ہم اگر اس زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم اور وہ ایک ہی دور میں رہتے, دیکھتے بھی, ملاقات بھی کرتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نہیں, مسئلہ انتخاب کا ہے. مسئلہ انتخاب, اللہ نے چنا ہے نبی کے صحابہ کو. جیسے نبی کو آخری نبی کی حیثیت سے, اور آخری نبی کا مطلب آپ کا پیغام, آپ کی دعوت, آپ کی سیرت, آپ کی اخلاق, آپ کی ایک ایک ادا زندگی کی قیامت کی آخری صبح تک آئیڈیل ہے, اسوہ ہے, قدوہ ہے, نمونہ ہے, سمپل ہے. تو آپ کو آپ کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کے آئیڈیل کو قیامت تک فالو کیا جائے گا. یہ بات تو بھی اور بھی پچھلا والا بھی کہہ سکتا ہے کہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے, آپ عرب کے اس موقع, عرب کی سرزمین پر اس زمانے میں پیدا ہو گئے تو آپ آخری نبی بن گئے, آپ کو آخری نبی کی سعادت مل گئی. کوئی اور اگر اس مقام پر پیدا ہوتا تو اسی کو آخری نبی کا مقام مل جاتا. سب عقل پرستوں کی بڑ ہے, بکواس ہے. انتخاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مصطفیٰ ہیں, مجتبی ہیں, مختار ہیں, منتخب کردہ ہیں. اللہ کے نبی کا انتخاب ہوا ہے. آئے آپ اخیر میں, نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر مبارک پر اللہ نے اخیر میں رکھا, لیکن انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ساری انسانیت کے بیچ سے فرما کر کے آپ کو آخری نبوت کے لیے منتخب کر لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت سب جانتے ہیں. ان اللہ تعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاہ لنبوتہ وابتعثہ برسالتہ. ساری انسانیت کے دلوں میں سب سے پاک دل, سب سے نیک دل, سب سے بہتر دل, سب سے شفاف دل, خوبصورت دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. کیا فرمایا؟ فاصطفاہ لنبوتہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا. نبوت کے لیے چنا یعنی آخری نبوت کے لیے چنا, نبوت کی خاتمیت کے لیے چنا کہ آپ کی نبوت پر اسٹیمپ لگ جائے گا اور آپ آخری ہوں گے, اور آپ کے طرف سے اعلان ہوگا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی ولا نبیت بعدی, نہ کوئی مرد نبی ہوگا نہ کوئی عورت نبی ہوگی. ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا تھا نا, معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں, لوگوں نے کہا کہ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, سجا بنت حارث. لوگوں نے کہا کہ جھوٹی ہو تم. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہوگا. لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں, تو جھوٹی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تھوڑی فرمایا ہے کہ میرے بعد لا نبیت بعدی, میرے بعد کوئی لیڈی نبی نہیں آئے گی, تھوڑی نہ فرمایا. اس لیے لیڈی آ سکتی ہے, مرد نہیں آ سکتا, عورت تو آ سکتی ہے. تو اس طرح سے نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے, کوئی نبی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے, آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا. وابتعثہ برسالتہ, اور اپنا پیغام اللہ آپ کو دے کر کے اپنے بندوں تک بھیجے گا, اس کے لیے آپ کو سلیکٹ کر لیا. آپ کو اپنا پیغام دے کر کے اپنے بندوں تک بھیجے گا, آپ کی امت کی طرف بھیجے گا. آپ کی امت کون ہے؟ جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے وقت پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اور آخری نفس جو پیدا ہوگا وہ سب سے سب کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کی امت کے لوگ ہیں. جو مان لیں گے وہ بھی امتی ہیں, جو نہ مانے وہ بھی امتی ہیں. ہاں, جو مان لیں گے وہ نبوت اور رسالت کے اقرار کرنے والے, قرآن پر ایمان لانے والے, جو مان لینے والے ہیں انہیں بھی امت کہا جاتا. امت اجابت کہتے ہیں, یعنی قبول کرنے والی امت. اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو سب کو شامل کریں گے تو امت دعوت.
یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بلاوا پہنچا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے بلاوا، دعوت، آؤ توحید کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، حلال کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف، اپنے آپ کو بچاؤ باطل سے، انحرافات سے، گمراہی سے، کفر سے، نفاق سے۔ یہ دعوت سب کے لیے ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب، ثم نظر الى قلوب الناس الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں میں سب سے پاک، صاف، بہتر، اچھا دل والا اللہ کے نبی کے صحابہ کو پایا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دلوں کو سارے بندوں میں سب سے اچھے دل والا پایا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، اور انہیں جو سب سے اچھا دل والا پایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ اپنے نبی کا کیا بنایا؟ وزراء، وزیر کی جمع، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کا کام کریں گے، لڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ پوری انسانیت کو سمجھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد نبی کے صحابہ کا انتخاب ہوا ہے۔ انتخاب کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ رنگ کی نسل پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، عرب کی بنیاد پر، عجم کی بنیاد پر۔ کوئی بنیاد ہے اس میں سے؟ کوئی بنیاد نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ دل ایک دم پاک صاف تھا ان کا۔ خیر قلوب العباد، بندوں میں سب سے زیادہ اچھے دل والے وہی تھے۔ تو بائی چانس ہم کیسے صحابی بن جاتے بھائی؟ بنیاد کیا ہے صحابیت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استفاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چن لینا، برگزیدہ بنانا، اور بنیاد کیا ہے؟ ان کے دل سب سے بہتر دل تھے، سب سے بہتر دل والے تھے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اور بھی ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام سے بات آئی ہوئی ہے۔ کانو ابر ہذہ الامت قلوبا، یہ نبی کے صحابہ اس امت میں سب سے زیادہ پاک دل والے لوگ تھے۔ میرے بھائیو، اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ معاملہ انتخابی ہے، اتفاقی نہیں ہے، بائی چانس کا نہیں ہے۔ وہ اس کے اہل تھے، اہل ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ اللہ کے نبی کی وزارت، اللہ کے نبی کے دین کے لیے لڑنا، قربانی دینا، وقت، مال، پیسہ، اتباع، اطاعت، فرما برداری، حلال لے لینا، حرام چھوڑ دینا، اس میں ان سے اونچا انسانیت میں کوئی نہیں ہے۔ ان سے اونچا کوئی اگر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نبی کا وزیر بناتا، لیکن اور کوئی اس لائق نہیں تھا۔ اور جذباتی بات نہیں ہے، اپنے اپنے گریبان میں اور آپ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنی ایمان کا، اپنے تقوی کا، اپنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کا مسئلہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں کتنا جذبہ ہے، کتنی قربانی دے سکتے ہیں، کتنی قربانی دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، امتحان میں، ایگزام میں بہت بہت معمولی پوائنٹ پر فیل ہو جائیں گے ہم۔ اس لیے کہاں وہ نبی کے صحابہ اور کہاں ہم؟ نیت تھے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والے۔ ان کی طرح نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ روز قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے بارے میں آج صرف ہم نے کیا سمجھا ہے؟ صحابہ کرام کا، صحابہ کا معنی کیا ہے، صحابہ کا معنی کیا، اور صحابہ کا انتخاب، صحابیت کا شرف یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ دراصل
اللہ तबारक व तआला के चुनिंदा अल्लाह ताला के मुंतखब करदा बंदे हैं। इसके अहल हमारी मेरे भाइयों, हम में आप में से या रहती दुनिया तक किसी भी नस्ल के लोग, किसी भी कौम, किसी भी ज़माने के लोग नहीं हो सकते, इस मकाम को नहीं पहुंच सकते। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सहाबे किराम का मकाम मर्तबा कुरान में, हदीसों में, सहाबा के अक़वाल में खुद इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारी बातें आएंगे और फिर बस्ता बस्ता वो सारी चीज़ें हम आपके सामने पेश करेंगे। याद रखें, जब सहाबे किराम की अज़मत की बात आती है तो हमारा दिमाग, हमारा जहन इस तरफ न जाए, जैसा कि बहुत सारे लोग अकल परस्त लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या सहाबा की बात करते हो, 1446 की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतने पुराने दौर में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों का नाम बार बार लेने का क्या मतलब है? आज ये नया दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में कहाँ उनका आइडियल हमारे काम आ सकता है? और पुराने ज़माने के लोग थे, घोड़े, खच्चर और गधे और ऊँट की सवारी करने वाले लोग थे। आज हम इतने ज़्यादा एडवांस दौर में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनका नाम क्यों लिया जाता है? एक बात जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए कि हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो किस दौर में थे, उस दौर की ज़िंदगी कैसी थी, उस दौर की ज़िंदगी की सहूलियात क्या थी, इंसानी ज़िंदगी के असबाब क्या थे, वसाइल क्या थे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किस बात से है? अल्लाह का जो दीन उतरा कुरान करीम की शक्ल में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल में, उस दीन को समझने, उस पर अमल करने, फॉलो करने और उसे समझ करके अगलों तक पहुंचाने के मसले में हमारे लिए कोई आइडियल है तो वही लोग आइडियल हैं। ज़माना पुराना रहा हो, घोड़े पर चलते रहे हों, पैदल चलते रहे हों, उन्हें कपड़े अच्छे मैसर रहे हों और हो रहे हों या ना होते रहे हों, इससे कोई बहस नहीं। उस वक्त की इंसानी ज़रूरियात, इंसानी सहूलियात और उसके असबाब से कोई बहस नहीं। बहस किससे है? असल नुक्ता जिस पर सारी गुफ्तगू का दारो मदार है वो ये कि हमें अल्लाह का दीन वैसे ही समझना है जैसे उन्होंने समझा है। समझने में वो आइडियल है, फहम में वो आइडियल है, चलने में वो आइडियल है, फॉलो करने में वो आइडियल है। नेकी उनके यहाँ कितनी थी, जज्बा कितना था, इखलास कितना था, तकवा कितना था, ये हमें उनकी ज़िंदगी से लेना है। वरना जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वसाइल और टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी अंदाज़ा तो नहीं लग सकता अच्छी तरह से, लेकिन 100 साल के बाद जो दुनिया में आएंगे वो देखेंगे कि इससे 100 गुना ज़्यादा दुनिया में असबाब और वसाइल पैदा हो जाएंगे। तो क्या इस बुनियाद पर किसी को आगे पीछे किया जा सकता है? ये कोई मयार नहीं है। तो दुनिया के असबाब और वसाइल है, असल मयार अल्लाह तबारक व तआला की दीन की फहम, उसकी बुनियाद क्या है। जैसे उन्होंने ज़िंदगी में पहल कुरान करीम को उतरते हुए देखा, ताज़ा बताज़ा उतरते हुए देखा मेरे भाइयों, उन्होंने कैसे समझा, कैसे फॉलो किया, कैसे उसे अमानतदारी, दयानतदारी के साथ आगे पहुंचाया। हमें यह आइडियल लेना है, यह आइडियल समझना है। इसी बुनियाद पर जिंदगी के सारे मसले, दीन के हवाले से सारे मसले ख़त्म होंगे। और अगर हमने इस मसले को सही तरह से नहीं समझा तो सारी इख्तलाफात, सारी फ़िरक़ावारियत जैसे चल रही है ऐसे बाकी नहीं रहेगी, बल्कि 100 गुना, 1000 गुना इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि यही मसले का हल है कि कुरान और सुन्नत को इस बैच सहाबे किराम के कैसे समझता रहा और जब तक इसे फॉलो करता रहा तब तक इनमें कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई गुमराही नहीं थी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को समझने की तौफीक अता फरमाए और सहाबे किराम की अज़मत को, उनकी फ़हम को, उनकी फ़िक़्ह को, उनकी राह को अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अच्छी तरह से समझने और फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके लिए बशारत है, खुशखबरी है कि जमात अहले हदीस के नहायत ही गयूर और सलफ़ियत की आवाज़ है ना, अहले हदीसियत की अज़ान फ़ज़ीलत शेख ज़फ़रुल हसन बदनी हफ़िज़हुल्लाह, इस गर्मी की छुट्टी, हमारी गर्मी नहीं, खलीज की गर्मी की छुट्टी में वो हिंदुस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इस छुट्टी में वो तकरीबन पूरे मुल्क का दावती दौरा कर रहे हैं इंशाअल्लाह, हमेशा की तरह से। एक आध हफ्ते के लिए मुंबई भी वो आ रहे हैं। इसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके यहाँ भी अगले हफ्ते में प्रोग्राम होगा, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। ये मंगल के बजाय ये प्रोग्राम बुध को होगा, मंगल के बजाय ये प्रोग्राम अगले हफ्ते में बुध का होगा और 10 बजे से 11 बजे, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिलचस्पी लें, शौक़ से इस प्रोग्राम में हाजिर हों
اور فائدہ اٹھائیں۔ جماعت اہل حدیث کی ان شخصیات میں سے شخصیت ہے جنہیں بہت زیادہ ڈھونڈا جائے گا، تلاش کیا جائے گا مستقبل میں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان کبار سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔